اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعن ابی ابن کعب فی قول اللہ عز وجل وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ آبَاءَكُمْ آدَمَ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمُ بِهَٰذَا اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرِي وَلَا رَبَّ غَيْرِي وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عہدی و میثاقی و انزلوا علیکم کتبی قالوا شہدنا بانک ربنا و الہنا لا رب لنا غیرک فاقروا بذلک ورفع علیہم آدم علیہ السلام ینظر الیہم فرا الغنی والفقیر وحسن الصورۃ ودون ذلك فقال ربي لولا سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورايا الأنبياء فيهم مثل سراجي عليهم النور خذوا بميثاق آخر في رسالة النبوة وهو قوله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامَ فَحُدِّثَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ مَنْ فِيهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ۔ روایت ہے حضرت ابی ابن کعب سے کہ اس قول کے بارے میں کہ رب تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہ جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں جمع کیا، پھر جوڑے بنایا، پھر انہیں صورت و گویائی دی، تو وہ بولے، پھر ان سے میثاق لیا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بولے ہاں۔ فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اور تمہارے والد آدم کو گواہ بناتا ہوں کہ کہیں قیامت میں کہہ دو کہ ہم کو خبر نہ تھی۔ جان لو میرے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی رب، کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرانا۔ ان قریب تم تک اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد میثاقی یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ بولے ہم اس کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ معبود۔ پھر سب نے اس کا اقرار کیا۔ ان پر آدم علیہ السلام کو انہیں دیکھنے کے لیے اٹھایا تو آپ نے امیر، فقیر، حسین وغیرہ سب دیکھے، تو عرض کیا اے رب تو نے اپنے بندوں میں برابری کیوں نہ فرمائی؟ فرمایا میں نے چاہا کہ شکر کیا جاؤں۔ ان میں نبیوں کو چراغوں کی طرح دیکھا جن پر نور تھا۔ ان سے دوسرا خصوصی عہد رسالت و نبوت کے متعلق عہد لیا گیا، یعنی دوسرا عہد جو ہے خصوصی وہ رسالت و نبوت سے متعلق لیا گیا۔ وہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اخیر تلک، عیسیٰ ابن مریم کے قول تک۔ حضرت عیسیٰ بھی ان روحوں میں تھے، انہیں بی بی مریم کی طرف بھیجا۔ حضرت ابی سے خبر ملی کہ آپ حضرت مریم کے منہ سے داخل ہوئے۔ درود پاک۔ اس حدیث پاک کو
جو बाबुन फित तकदीर में आई है, गो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा तफसील से बयान करें तो ये कसीर उन्वानात वाली हदीस है, कसीरुल मौज़ूआत है, यानी इसके मौजू, इसके उन्वान कसीर हैं। लेकिन अगर हमें एक ही डगर पर चलते हुए इस हदीस को पढ़ें तो इसके कुछ हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा मैंने पिछली मरतबा आपको बयान कर दिया था, कहाँ से कि अल्लाह ताला ने औलाद आदम को हज़रत आदम की पुश्त से निकाला, फिर उन्हें जमा किया, फिर जोड़े बनाया, फिर उन्हें सूरत दी और फिर उन्हें गोयाई दी, तो वो बोले, यानी वो बोलने लगे। उसके बाद में फिर उनसे अहद मीसाक लिया और उन्हें खुद उनकी ज़ात पर गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो वो सब बोले कालू बला, वो सब बोले बला, बेशक तू हमारा रब है, यानी हाँ। फिर ये भी मैंने पढ़ाया था कि फरमाया मैं तुम पर 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को तुम पर गवाह बनाता हूँ। फिर इसी हिस्से में एक अगली चीज़ रह गई थी, वो ये था कि व उशहिदु अलैकुम आबाअकुम आदमा, यानी मैं तुम पर तुम्हारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को भी गवाह बनाता हूँ। बात आपके समझ में आई? खुद भी गवाह हुए, 7 ज़मीन आसमान गवाह। और इसी हिस्से में ये भी शामिल है कि कहीं क़यामत में कह न दो कि हमको खबर ना थी, और जान लो मेरे सिवा ना कोई माबूद है और ना कोई रब, किसी को मेरा शरीक ना ठहराना। वला तुशरिकु बिही शैआ, वला तुशरिकु बी शैआ। तो यहाँ तक आप ये समझ लें कि ये एक हिस्सा है। इसको आप यूँ समझ लें कि जो अहद अल्लाह तबारक व तआला ने अहद मीसाक लिया, फिर उसके बाद में उसके कुछ मामलात को भी बयान फरमाया, यानी उनको गोयाई भी दी, उन्हें जोड़े भी बनाया, उनको सूरतें भी बख्शी, और फिर 7 आसमान ज़मीन को गवाह बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को गवाह बनाया कि तुम सारी औलाद जो है वो अपने वालिद की गवाही में आ जाओ, कि तुम्हारे अपने वालिद तुम्हारे इस अहद पर जो है ना गवाह बन जाएं। अब ये सारा कुछ जो किया ना, तो फिर ये बताया मैंने क्यों किया है। फरमाया इसलिए कि कहीं क़यामत में ये ना कह दो कि हमें तो किसी चीज़ की खबर ही नहीं थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने तो ना रब को देखा था, ना रब से कोई कलाम किया था, ना उसने हमसे कलाम फरमाया था, ना कोई सवाल था, ना कोई जवाब था, ना कोई अहद था। तो ये ना कह सको क़यामत के दिन। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहद भी लिया, सूरतें बख्शी, ये पूरा मरहला जो इसमें बयान हुआ ये सब मेरे रब ताला ने सर इंजाम फरमाया, इसलिए कि क़यामत के दिन ये उज़्र ना कर सकें जो मुशरिकीन हैं या मुनाफिकीन हैं या गुनाहगार लोग भी जो गुनाहों का इनकार कर देंगे। तो अब इससे अगला मरहला जो इस हदीस का शुरू हो रहा है, उससे पहले ये समझ लें कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारा मामला फरमा लिया था, फिर इंसान आलम अरवाह से, यानी वो आलम अरवाह जिसको आलम बरज़ख नहीं बल्कि जिसको क्या कहते हैं आलम मलाकूत या आलम अम्र, तो उस आलम मलाकूत या आलम अम्र से रूहों से सारा मामला हुआ, फिर उनको जिस्म भी दिया, फिर उस जिस्म को दोबारा तहलील किया, फिर ज़र्रों की सूरत में आया, फिर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में, फिर अब आ जाएं इस दुनिया में। जब इस दुनिया में आ गए तो अब यहाँ आ कर के लोग ये बात कह सकते हैं ना कि भाई ये जो कुछ भी अहद अल्लाह ने लिया ये तो हमें याद नहीं है, ये तो हमें याद नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ईमानदार लोग हैं वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि जी हम इस पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने अहद लिया होगा, ज़रूर लिया होगा, लेकिन वो याददाश्त तो हमें भूल गई, अब वो याददाश्त तो हमें याद नहीं है। तो अब ये एक उज़्र बनता है इस बात का कि जी हमें यहाँ दुनिया में ख़बर नहीं है। गो के क़यामत के दिन तो
وہ سب کچھ یاد آ جائے گا جو عالم ارواح میں یعنی عالم ملاکوت میں ہم پر بیت چکا ہے، وہ سب کچھ یاد آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں لوگ کہ جی ہم تو یادداشت بھول چکے ہیں اگر ایماندار ہوں، اور جو کافرین ہوں وہ سرے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ کیا ہوا، نعوذ باللہ کیا نہیں ہوا۔ تو اب یہ چیز جو اگلے حصے میں آ رہی ہے اس سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہاں سے یہاں بھیج دیا، ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی اپنی باری پہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں عالم ناسوت کا مرحلہ، عارضی عالم کا مرحلہ، عالم دنیا کا مرحلہ، عالم ملک کا مرحلہ، یہ والا مرحلہ جس میں اب ہم موجود ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے، تو اب اگلا حصہ سنیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کر دیا کہ قیامت کو کہیں تم نہ کہہ دو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اور پھر انہوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ کوئی رب ہے، تو لہٰذا میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا۔ اب یہ بات کون سے عالم کے لیے نہ ٹھہرانا؟ ظاہری بات ہے عالم ارواح میں تو وہ شرک نہیں کریں گے، وہاں تو توحید کا اقرار کر چکے۔ یہ جو عالم دنیا ہے نا، اس مرحلے میں آ کر پھر رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جب تم جاؤ گے نا وہاں پہ تو پھر میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آج جان لو رب بھی اکیلا میں ہی، معبود بھی اکیلا میں ہی ہوں، میرا نام اللہ ہے، میرے سوا نہ کوئی معبود ہے نہ رب ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ یہ ساری باتیں فرما دیا میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، ولا تشرکوا بشیئا، کسی کو نہ ٹھہرانا۔ اب فرمایا انی سأرسل الیکم، جب تم عالم تخلق میں جاؤ گے، اس عالم دنیا میں جہاں میں تمہیں بھیجوں گا، تو وہاں پر میں تم پر رسول بھیجوں گا، میں تم پر رسول بھیجوں گا، اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد یاد دلائیں گے، جو تمہیں میرا عہد یاد دلائیں گے۔ اور فرمایا جو تمہیں میرا عہد یاد دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ کتابیں تو رسولوں پر ہی اتریں گی، ٹھیک ہے جی، پیغام اور یاد دہانی تو نبی اور رسول ہی کرائیں گے، لیکن یہ تم پر کتابیں اتاروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انبیاء کے ذریعے تمہیں اپنے حکم پہنچاؤں گا۔ اب تم نے کیا کیا کام کرنے ہیں جو میری عبادت ہوں گے، جو میری عبادت کہلائے جائیں گے، وہ کیا کیا کام تم نے اس عالم دنیا میں کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب فرمایا کہ میں پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں میرا وعدہ یاد دلائیں گے، تو اور اپنی کتابیں اتاروں گا۔ اب میرے رب نے جب یہ فرمایا تو یوں سمجھ لیں اب یہ سارا کچھ ہے اس عالم دنیا کے لیے، ابھی چل تو بات تو اسی عالم میں ہو رہی ہے، لیکن یہ رسول بھیجنا، یہ کتابیں بھیجنا، یہ احکامات جو ہے نا نازل کرنا، اور جو ہے رسولوں کا یہ یاد دلانا کہ تم سب ایک وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے پر پورا اترنا ہے، تمہیں اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنانا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے معبود ہونے کی، اس کے رب حقیقی ہونے کی گواہی تم نے دینی ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب کوئی بندہ یہ عذر نہیں کر سکتا کہ جی جو عہد ہوا تھا، وہ کافر عذر نہیں کر سکتا کہ جو مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نعوذ باللہ، اور ایماندار یہ عذر نہیں کر سکتا کہ جی ٹھیک ہے ایمان تو میں لایا ہوں، عہد تو ہوا تھا لیکن وہ تو مجھے بھول چکا۔ تو بھائی یاد دلانے والے آ گئے نا، یاد دلانے والے تشریف لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلانے، اپنے احکامات کو پہنچانے، ہم یہاں پر اسی موضوع تک محدود رہیں، یعنی اللہ نے اپنا عہد دلانے کے لیے انبیاء کو اس عالم دنیا میں بھیجا، انہوں نے عہد یاد دلا دیا۔ اب بتائیں کوئی عذر رہا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے
کہ جی مجھے تو بھول گیا. بھائی یاد ہی دلوا دیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبیوں کو یہاں بھیج دیا. اس نے خود بھیجا ہے نبیوں کو, رسولوں کو پیغام بر بنا کر, اپنا پیغام دے کر کے جاؤ میری مخلوق کو وہی عہد جو انہوں نے مجھ سے کیا تھا وہ ان کو یاد دلاؤ تاکہ یہ اس پر قائم رہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. دین فطرت یعنی دین اسلام. کیوں؟ اقرار کر کے آیا ہے, اقرار کر کے آیا ہے. تو لہٰذا جو بھی پیدا ہوتا ہے موحد ہی پیدا ہوتا ہے, مشرک پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی توحید کا اقرار لیے ہوئے آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں جو ہے پھر انبیاء کرام اس کو یاد دلاتے. اب کسی کے کمزور ذہن کے اندر, علم والوں کے ذہن میں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا, لیکن ایک عام شخص جس کو دین کی کچھ خاص معلومات نہیں ہوتی, شاید بعضوں کو نماز بھی اگر صحیح طرح آ جائے, جو کیٹیگری بیان کر رہا ہوں تو بڑی بات ہے, تو جو یہ کیٹیگری ہے نا, ان کے ذہنوں میں شیطان ایک وسوسہ پیدا کر سکتا ہے. وہ سوال کے طور پہ ان کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جی دیکھیں انبیاء کرام تو آتے رہے, مخلوق کو وہ عہد جو انہوں نے کیا تھا اللہ سے وہ یاد دلاتے رہے, لیکن جی اب تو کوئی نبیوں کا دور نہیں ہے نا, ہم نے تو کسی نبی کو نہیں دیکھا, ہم نے تو کسی نبی کو نہیں دیکھا. میں پہلے بتا رہا ہوں یہ علم والے کا سوال نہیں ہے, یہ وسوسے کے طور پہ شیطان ڈالے گا اور بالکل کم پڑھے لکھے کو یا بالکل ان پڑھ بندے کو دین کے لحاظ سے اس بندے کو آئے گا یہ وسوسہ. تو اس کا بھی جواب ہے جو یہ کہے کہ جی ہم نے تو کسی نبی کا دور نہیں پایا, تو نبی عہد یاد دلایا کرتے تھے. تو یاد رکھیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جس دور میں ہم سے بعد والے آئیں گے, یہ سارا زمانہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے. ٹھیک ہے, دور رسالت ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جی حضور کا دور رسالت تو ہے, ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا, ہم نے تو کسی نبی کو بھی نہیں دیکھا, تو لہٰذا جی یہ عہد اور ہمارا معاملہ, تو بھی تمہارا معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد پاک ہے, یہ آپ کا دور رسالت ہے, اس تمام حیات والوں سے بہتر حیات ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو لہٰذا آپ کا عہد رسالت ہے. اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا, تو بھئی تو نے حضور کے پیروکاروں کو تو دیکھا ہے. اب یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک خاتم النبیین میرے جو ائمہ ہیں, محدثین ہیں, فقہاء ہیں, علماء ہیں, صلحاء ہیں, اولیاء ہیں, قطباء ہیں, نجباء ہیں, غوث ہیں, اب ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو آپ ہی کے دور رسالت میں وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج وہ عہد والی بات آپ لوگوں تک بھی تو پہنچ گئی نا اسی حدیث کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. تو الفاظ حضور کے ہیں, ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں, پڑھنے کی بھی, سنانے کی بھی, سمجھانے کی بھی. تو لہٰذا اب یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ جی ہم نے تو کسی نبی کو نہیں دیکھا, تو جی ہمیں کیا پتہ عہد کا, یا ہوا ہوگا ہمیں یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ایمانیات میں یہ چیز شامل ہے اور آپ کو بتا دیا گیا ایسا ہوا ہے, تو لہٰذا اب اس عہد کا پاس کرنا, اس عہد کا کے تقاضوں کو پورا کرنا, یہ اب آپ پر ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہے, کیونکہ یہ ایمان کے تقاضوں میں سے. توحید جو ہے نا وہ تمام جتنے اصول دین ہیں ان کی اصل توحید ہے. تمام اصول دین اسی توحید کی بنیاد پر قائم ہے. جتنے اصول ہیں دین کے فروعات دین کے اصولوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اور دین کے اصول توحید کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. توحید ایک ایسی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے دوستو اب جو دور ہے نا
تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی بھیج دیا، کتابیں بھی آ گئی، اور جناب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کا پاک دور، اس کے بعد پھر ڈیوٹیاں لگا دی میرے رب تعالیٰ نے، اور وہ ڈیوٹیاں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا عہد آپ کو واپس یاد دلایا جا چکا ہے، اب کوئی عذر نہیں ہے، عہد واپس یاد دلایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا یہ مرحلہ پورا ہوا۔ اب اسی کے اندر کیونکہ وقت وہی بیان ہو رہا ہے پہلے والا، تو یہ فرمایا جب سب کو گویائی بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، اور دنیا میں جب جاؤ گے تو میرا شریک کسی کو نہ بنانا، یہ فرما دیا ان قریب میں تم تک اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا، یعنی احکام اتاروں گا، کتابوں کے ذریعے نبی رسول جو ہیں تم تک پیغام پہنچائیں گے، تمہیں یعنی عہد یاد دلائیں گے۔ تو اب آگے سنیں پھر سب نے کیا کہا تھا۔ وہ بولے، سب کے سب بولے کیا؟ قالو، سب بولے شاہدنا، ہم سب گواہ ہیں، ہم سب گواہ ہیں، بے انکا ربنا و الہنا رب لنا، انہوں نے عرض کیا، اپنی گواہی پیش کی کہ میرے رب ہم گواہ ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، اور یہ بھی عرض کیا کہ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود ہے، لا رب لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے بھئی رب بھی کہہ دیا تو بات ایک ہی تھی، معبود بھی کہہ دیا تو بات ایک ہی تھی۔ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو الگ الگ صفات ہیں، رب ہونا اور معبود ہونا۔ رب کہتے ہیں جو پالنے والا ہو، جیسے کہ جس کو ہم لفظ جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے پروردگار، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پروردگار۔ تو یہ صفت ایک الگ صفت ہے کہ اللہ رب ہے، تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے، تو یہ رب کی صفت۔ اور پھر الہ کی صفت الگ ہے، الہ وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ ہو، اور الہ واحد ہے اللہ، الہ واحد ہے اللہ۔ الہ کہتے ہیں معبود، یعنی لائق عبادت، جس کی عبادت کی جا سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ یہ بھی کہیں، یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر رب اور معبود اسی دو صفات کا استعمال کیوں ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں تمہارا رب بھی ہوں، تمہارا معبود بھی ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا۔ پھر انہوں نے بھی یہی اقرار کیا کہ تو ہمارا رب بھی ہے، معبود بھی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، خاص وجہ یہ ہے کہ تمام صفات کے اندر یہ دو نمایاں صفات ہیں مخلوق کے لیے۔ کیسے؟ کہ انسان کو جب بھی بھوک لگتی ہے نا تو وہ کھلانے والے کی جانب دیکھتا ہے، وہ بندہ کھلانے والے کی جانب دیکھتا ہے، اور یہ ضرورتوں میں جو اہم ضرورت ہے نا اس کے اندر اس کا دخل ہے۔ ضروریات ستہ، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے اندر یہ کھانا پینا یعنی رزق جو ہے نا یہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ قوی چیز ہے، انسان کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پانی پیے بغیر، کھائے بغیر تو بندہ نہیں نہ رہ سکتا زندہ۔ تو اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ تمہارا پروردگار حقیقی، تمہارا رب حقیقی، تمہیں حقیقی طور پر پالنے والا، تمہیں حقیقی طور پر رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ یہ بتانا ضروری تھا کہ کہیں تم مجازی ہاتھوں کے چکر میں پڑ کے کسی کو الہ نہ بنا بیٹھو، نعوذ باللہ کسی کو رب نہ بنا بیٹھو، سوری میں لفظ غلط بول گیا، کسی کو رب نہ بنا بیٹھو کہ بھئی یہ ہمارا رب حقیقی ہے۔ رزق دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں مجازن، لیکن سب کی ڈوریں کس سے جڑی ہوئی ہیں؟ اللہ کی ذات سے ہیں جی۔ اور کون سی صفت سے جڑی ہوئی ہیں ڈوریں؟ رب، اس صفت سے، پروردگار والی صفت سے۔ تو لہٰذا یہ جاننا انسان کی اولین چیزوں میں سے ہے کہ مجھے کھلا کون رہا ہے،
حقیقی طور پہ مجھے پلا کون رہا ہے، میری پرورش کیسے ہو رہی ہے، مجھے پال کون رہا ہے. تو اس لیے پروردگار پالنے والا اور اسی میں رازق بھی داخل ہے. ٹھیک ہے نا جی، کھلانے والا، پلانے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب. تو اللہ تبارک و تعالی حقیقی رب ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی رب ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے. یہ بات آ گئی پہلی. اس کے بعد پھر دوسری جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے بھئی میں عبادت کس کی کروں، میں کس کو ایسا مانوں کہ جس کی طرف اپنے دل کے رخ کو کروں، کس کو ایسا مانوں جس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاؤں. کون ہے ایسا جو مجھے میری ضرورتیں دے گا، کون ہے ایسا جس کی حمد و ثنا کروں گا، وہ کون ہے ایسا کہ جس کو اپنے دل میں بساؤں گا، وہ کون ہے ایسا جس کے سوا دل میں کسی کی محبت کو نہ رکھوں گا، وہ کون ہے ایسا کہ افضل ترین جسم میں مقام پیشانی کا یہ کس کے سامنے جھکاؤں گا. تو اب جب کھا پی لیا نا اور پرورش ہو گئی، بات ذرا سمجھ میں آنی چاہیے. تو اب کیا شعور پیدا ہوا، کھا لینے کے بعد، پی لینے کے بعد عاقل و بالغ ہو گیا. اب سمجھ آ رہی ہے کیا، کہاں جاؤں، کس کو پکاروں مشکل میں، کون میری حاجت کو پورا کرے گا، کون ہے ایسا جس کی عبادت کروں، کون ہے ایسا جس کے سامنے جھکوں، کون ہے ایسا جس کو دل میں سماؤں. تو پھر رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب رزق میں تمہیں دیتا ہوں نا، حقیقی پروردگار میں ہوں، پالنے والا، سچا پالنے والا میں ہوں، حقیقی پالنے والا میں ہوں. تو یہ بھی آج ازل میں مان لو، عہد میثاقی میں مان لو کہ الہ بھی میں ہوں، یعنی معبود بھی میں ہوں. لہٰذا جب کھا پی لو نا اور جسم میں طاقت آ جائے، جب پرورش اچھی ہو جائے میری عطا سے، جب تمہیں ہوش آئے، توجہ آئے کہ پیشانی کس کے سامنے جھکاؤں، تو گویا کہ فرمایا میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکانا. تو میں دل میں کس کو بساؤں کہ میرے علاوہ کسی کو نہ بسانا. تو میں عقیدت کس سے رکھوں کہ میرے علاوہ کسی سے نہ رکھنا. کہ میں پھر اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر و باطن کا کس طرف کروں کہ میرے سوا کہیں نہ کرنا. اللہ اکبر. یہاں تک میں نے اس کو پڑھ دیا. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے توحید کے ضمن میں یہ جو بیان کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کی عقیدت نہ ہو، دل میں سوائے رب کے کچھ نہ سمائے، تو حضور والا یہ فرمائیں پھر حضور کی محبت کہاں گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پھر اولیاء کی عقیدت. تو اس نقطے کے تحت تو پھر یہ سارا کچھ نعوذ باللہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باطل ہی ٹھہرے گا، کیونکہ حقیقی چیز جو توحید ہے، یہیں پر آ کر بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے. یہ حقیقی چیز ہے جو بیان کی ہے، لیکن لوگ دھوکہ یہ کھا گئے اور انہوں نے اوروں کی محبت کو شرک یوں قرار دے دیا کہ انہوں نے صلحاء کی محبت کو اللہ کی محبت نہ گردانا. انہوں نے رسول اللہ سے لگاؤ اللہ سے لگاؤ نہ سمجھا. انہوں نے میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی محبت نہ جانا، حضور کی اتباع کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت نہ جانا. یہاں آ کر یہ فساد برپا ہوا. تو یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جو محبوب وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا کا مظہر ہے، جو ایسا مظہر حقیقی ہے، اس مظہر حقیقی کی محبت جو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بولتا نہیں، اللہ کے حکم کے سوا کچھ ہم تک بھیجتا نہیں. یاد رکھنا، رسول اللہ کی، اس پیارے رسول کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے. یوں سمجھیں شیخ کامل کی محبت فنا فی شیخ، اس سے پہلے فنا فی ذکر، ذکر کی محبت اللہ کے نام کی محبت، یعنی اللہ کے نام سے یہ شروع ہو کے اخیر منتہا اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. الی ربک منتہاہا، تمہاری انتہا کہاں ہے؟ اپنے رب کی جانب. تو یہ ذکر اللہ سے ذکر خفی سے شروع ہوئی.
इंसान फना फी ज़िक्र हुआ, उसके बाद फना फी शेख हुआ, उसके बाद फना फी रसूल हुआ, उसके बाद फना फी अल्लाह हुआ। तो याद रखें ये अल्लाह ही की मोहब्बत के मरहले हैं, सब अल्लाह ही की मोहब्बत के सब मरहले, ये अल्लाह ही की मोहब्बत के मरहले हैं। शेख की मोहब्बत, अल्लाह के नाम के ज़िक्र की मोहब्बत दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है। शेख की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। ये मुझे कोई बता दे कि शेख को पकड़ा किस लिए, बैत अगर की तो किस लिए, तरीक़त को इख्तियार किया किस लिए, क्यों करीब आए थे? इसलिए कि अल्लाह की ज़ात को पालें, ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता सुझाएं और दिखाएं। तो शेख के पास किसको पाने के लिए गए थे? अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। तो तुम राह खुदा में शेख तक पहुंचे थे, तो राह खुदा का एक मरहला शेख है, राह खुदा का ही एक मरहला रसूलुल्लाह है। ठीक है ना जी? तो ये सब अल्लाह ही की मोहब्बतें हैं। शेख की मोहब्बत भी अल्लाह ही की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह के लिए आप वहाँ जाते हैं, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत है। मेरे मुस्तफ़ा को उसी परवरदिगार ने भेजा है, उसी माबूद ने भेजा है, उसी अल्लाह की ज़ात ने भेजा है हिदायत की, इंसानियत की हिदायत के लिए। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है खातिमुन नबिय्यीन बनाकर। ठीक है ना? तो अगर कोई ये समझता है कि मैं रसूलुल्लाह को छोड़कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह को पालूंगा, तो वो शख्स भूल में नहीं गुमराही में है। इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता सिवाय हुजूर के और कोई भी नहीं है। हत्ता कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भी अल्लाह की बारगाह का अदब और वहाँ पर हाज़िरी की सआदत हुजूर के ज़रिए ही मिली है। ये बात मेरी नहीं है, ये शेख मुहक्किक हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात है। बात आपके समझ में आ रही है? मैं तो कुछ नहीं, बड़ों की बातें बड़ी हैं। तो अंबिया किराम को भी अल्लाह की बारगाह में रसाई दिलवाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं। मरकज़ो मंबाओ महवर अल्लाह की मोहब्बत का मेरे हुजूर हैं, और राह खुदा मेरे हुजूर हैं। आयात की तफसीर में लिखा हुआ ना हज़रत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि हुजूर राह खुदा हैं। इससे मुराद क्या है? कि हुजूर ही एक वाहिद वो हस्ती हैं जिनके वास्ते के बगैर इंसान अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ हुजूर की को इख्तियार करके, हुजूर से ताल्लुक़ वास्ता रख के, हुजूर के कदमों में जाकर इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ वासिल हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए याद रखना, शेख से लेकर, ज़िक्र से लेकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से लेकर अल्लाह की ज़ात तक, ये सारी मोहब्बतें दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है। ठीक है ना? ये जो हदीस पाक में फरमाया गया, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए बुग़्ज़। मोमिनीन जो आपस में मोहब्बत करते हैं, किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। तो जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं ना, हकीकी तौर पे वो राजे अल्लाह ही की तरफ होती है। तो अगर मोमिनीन आपस में मोहब्बत करें, वो मोहब्बत अल्लाह की शुमार होती है। तो शेख से जो मोहब्बत करते हो वो अल्लाह के लिए शुमार नहीं होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मोहब्बत करते हो वो अल्लाह के लिए शुमार नहीं होती। ये सब अल्लाह ही की मोहब्बतें हैं। हमने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के लिहाज से कि रब ने वो सुझाया ना हो। हम किसी बुत से तो मोहब्बत नहीं करते, हम किसी दरख्त से तो मोहब्बत नहीं करते, हम मेरे दोस्तों ज़मीन व आसमान से तो मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफ़ा से करते हैं ना। किस लिए? कि अल्लाह के अहकामात हुजूर पहुँचाने वाले मखलूक तक, और मखलूक को अल्लाह तक पहुँचाने वाले भी हुजूर हैं। बात आपके समझ में आई? तो इसलिए अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत का ना होना, इससे मुराद यही है कि ये सारी मोहब्बतें दरअसल अल्लाह ही की मोहब्बतें हैं। फिर एक जगह पर जाकर, जिसको फना फिल्लाह कहते हैं, इंसान अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाता है।
یہاں پر ثبوت کے لیے نا، حضور کی محبت کے لیے ثبوت کے لیے میں وہ حدیث بھی پیش کر جاؤں جس کو شاید ہم پتہ نہیں ابھی پڑھا ہے ہم نے دروس میں یا نہیں پڑھا، مجھے یاد نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اگر حضور کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی، جو تشریف لائے ہی توحید سکھانے کے لیے ہیں، تو حضور کیوں فرماتے کہ تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے ایسی محبت نہ کرنے لگے. کیسی؟ کہ من والدہ و ولدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے چاہنے لگے. کیوں فرمایا؟ اگر یہ بات توحید سے خالی ہوتی اور حضور کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو حضور بھی یہ فرماتے کہ مجھ سے محبت نہیں، صرف اللہ سے محبت کرو. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری محبتیں، خصوص حضور کی محبت، یہ اللہ ہی کی محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ توحید کبھی رسالت کو ذکر نہیں پہنچاتی. کئی لوگ جو نا اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، توحید پکڑیں گے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے توحید کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسالت والا معاملہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے. رسالت کو ہاتھ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو توحید کا معاملہ نکل جاتا ہے. بھائی کوئی ڈھونڈو کسی کامل کو جو ایسا توحید کو دل میں جما دے کہ پھر اللہ سے پیار ہوگا. جب اللہ کی تجلی جلواگر ہوگی نا دل میں، تو حضور سے پیارا تجھے کوئی بھی نہیں لگے گا. اللہ کو جو پیار ہے، جب اسی کی تجلی جلواگر ہو گئی تو اب حضور کی محبت جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہو جائے گی نا. بھائی اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے آپ بتائیں جی؟ کوئی شک کی بات؟ بالکل ایتھینٹک بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تصدیق شدہ بات ہے، سند یافتہ بات. اللہ حضور سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ. بلکہ میں یوں کہوں اللہ حضور ہی سے محبت کرتا. اگر کسی سے بھی محبت کرتا نا، حضور کی وجہ سے کرتا ہے. کسی سے بھی محبت کرتا نا، حضور کی وجہ سے محبت کرتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. بات نہیں آئی سمجھ میں؟ تو حضور نے فرمایا چاہتے ہو نا کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو فاتبعونی، آؤ میرا اتباع کرو، آؤ میرا اتباع کرو، میری اطاعت کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو پتہ کیا چلا؟ منبع و مرکز و محور عشق حضور ہیں، محبت کا مرکز حضور ہیں، اللہ کی محبت کا مرکز حضور ہیں. اللہ صرف حضور سے محبت کرتا ہے. اگر کسی سے کرتا ہے تو حضور کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اس سے مراد یہ نہیں بھی انبیاء سے بھی اللہ حضور کی وجہ سے محبت کرتا ہے. یہ بالکل گستاخی نہیں ہے، یہ بالکل بھی گستاخی نہیں ہے. جو حضور کا منظور نظر ہو وہی اللہ کی نظر میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ نے حضور کے علاوہ الگ سے محبت کسی سے قائم نہیں کی. فرمایا لولا کلامہ خلقت الافلاق. فرمایا محبوب تجھے نہ بناتا تو کسی بھی شے کو نہ بناتا. تو اللہ نے حضور کو بنایا نا، تو حضور کی وجہ سے ہی انبیاء کو بنایا. تو پھر محبت بھی تو حضور کی وجہ سے ہی کی، پیدا ہی حضور کی وجہ سے فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ حضور کی ذات سے پہلے تو کائنات میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ حضور ہی کی محبت کی کرنیں ہیں. کسی طرف چلتی ہے تو حضرت آدم کی محبت کہلاتی ہے، کسی طرف چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کہلاتی ہے، کسی طرف چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت بن جاتی ہے، کسی طرف چلتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت بن جاتی ہے. لیکن یہ ہے حضور ہی کی اللہ سے محبت. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے میرے دوستو سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہیں ہے، اور یہ ہیں ساری محبتیں اللہ ہی کی محبتیں. تو لہٰذا رسالت کی محبت کبھی توحید کے منافی نہیں ہوا کرتی. کسی کامل کی بارگاہ میں جاؤ گے نا، پھر یہ تفریق ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا، یہ اگر میں اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کروں نا، تو توحید اور رسالت یہ ہم جنس چیزیں نہیں ہیں، ہم پلہ چیزیں نہیں ہیں. توحید کوئی اور چیز ہے، رسالت کوئی اور چیز ہے. اور یاد رکھیں اصول یہ ہے کہ غیر جنس میں کوئی تقابل ہی نہیں ہوتا.
بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیزیں ایک سی نہ ہوں ان میں کوئی مقابلہ آپ بتائیں نا مجھے. بھائی دیکھیں نا، ایک پھول ہو گلاب کا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن اس مثال کو جو ہے نا بلا تمثیل سمجھیں. یہ رسالت نبوت ہے، بس رسالت توحید کی مثال نہیں، بلکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. اچھا جی، ایک پھول ہے گلاب کا، دوسرا ہو موتیے کا، ٹھیک ہے نا، رنگ بھی الگ، خوشبو بھی الگ، پودا بھی الگ، قسم بھی الگ، ٹھیک ہے نا جی. تو اب کوئی مقابلہ نہیں. یہ میں نے نفیس سی مثال دی ہے آپ کو، کیونکہ مجھے اس وقت لائیو ذہن میں اس سے نفیس مثال کوئی آ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ کریں گے نا تو گلاب اور گلاب کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ کریں گے تو موتی اور موتیے کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو غیر جنس چیزوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. غیر جنس چیزوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. یہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے تو خیر کیونکہ علماء ہیں نا، وہ تو ذرا کھلی مثال دے کے بھی سمجھا دیتے ہیں. ایک شخص جو ہے نا وہ آ کے کہنے لگا، ایک لڑکا تھا وہ آیا آپ کے پاس، آ کے کہنے لگا جی علامہ کاظمی صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، آپ اگر ناراض نہ ہو تو. انہوں نے فرمایا اللہ نے بٹھائے اسی کام کے لیے ہے، ہماری ڈیوٹی لگی، ہم ناراض نہیں ہوتے، آپ سوال کریں. اس نے کہا جی بات یہ ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو آپ لوگ چومتے کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو آپ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو حضور کا نام جو آتا ہے نا تو آپ جو ہے وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھتے ہیں، حضور کے نام کو چومتے ہیں، اللہ کے نام کو آپ نہیں چومتے. تھوڑا سا موبائل وغیرہ کی روشنیاں جلا لیں. اللہ کے نام کو نہیں جی چومتے، حضور کے نام کو چومتے ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی بات یہ ہے، یہ جو فوت ہو گئے نا ان کے صاحبزادے جو تھے، انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا، میں نے سنا ان کا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ، تو چونکہ طالب علم ہے لہٰذا میں تجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، یا سوال اگر کوئی عالم کرتا نا تو فتویٰ لگاتا میں کہ جی تم حضور کے نام کی تعظیم اللہ کے نام سے زیادہ کرتے ہو. انہوں نے فرمایا سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے. تو اس نے کہا جی کیسے؟ تو آپ نے فرمایا غیر جنس میں مقابلہ نہیں ہوتا. اللہ معبود ہے، حضور عبد ہیں، اللہ رازق ہے، حضور مرزوق ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ الہ ہے، حضور جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ غیر جنس ہوئے نا، تو غیر جنس میں تو تقابل ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. وہ کہنے لگا جی بات نہیں آئی میری سمجھ میں. تو آپ نے نا ایک عجیب سا سوال کیا. میں کہہ رہا ہوں بھائی ہم نہیں ایسی مثالیں دے سکتے، ہم تو اپنی لمٹ میں رہتے. تو علماء ہے نا، انہوں نے کہا میں اگر تجھ سے یہ سوال کروں بھائی بریانی زیادہ مزیدار ہوتی ہے تو یا یہ تیرا کرتا؟ تو وہ کہتا جی یہ کیسا بے ڈھگا سوال ہے، بھائی کرتا کیا ہے اور بریانی کیا ہے، ان میں تو کوئی مماثلت نہیں، کوئی مشابہت نہیں. فرمایا یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی جیسے بریانی اور کرتا دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، اس میں کوئی مشابہت نہیں، کوئی مماثلت نہیں، غیر جنس چیزیں ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح ہی توحید و رسالت بھی دو غیر جنس چیزیں ہیں، ان میں کوئی تقابلی جائزہ نہیں پیش کیا جا سکتا. تو لہٰذا سرے سے یہ سوال ہی غلط ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئندہ اگر یہ کوئی سوال اس قسم کا کرے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی رسالت اور توحید دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور غیر جن چیزوں میں تو مقابلہ نہیں ہوتا. توحید کا رسالت سے مقابلہ کوئی نہیں، رسالت ایک الگ چیز ہے، رسالت کا مقابلہ توحید سے کوئی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. بات آپ کے سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ سرے سے کئی سوال ہی غلط ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور لوگ بیچارے اس میں اپنا ذہن پھنسا بیٹھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بڑے باریک نکات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے آپ کے قلوب و اذہان میں بٹھا دے، اور جتنے دوست آئے ہیں سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.